اب میں بلا تمہید و تمثیل کوئی لمحہ نہیں ہوگا اور پیر طریقت حضور قبلہ پیر محمد فضل ربانی نقشبند مجدی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ سے ادب سے گزارش کروں گا آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں. آپ کی ملفوظات عالیہ کے فوراً بعد 1:15 بجے انشاءاللہ العزیز نماز ظہر یہاں ادا کی جائے گی. نعرہ تکبیر. ذرا محبت کا اظہار کیجئے, اس لمحے کو غنیمت جانیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آستانِ عالیہ چورا شریف. آواز بلند کرو شریف. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ذكر الله صدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد في حق حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مجھے کافی گداز یک نوا ہے, یہی بس ابتدا اور انتہا ہے. فدا اس پر کہا جس نے خدا سے, مجھے کافی محمد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر, سبحان اللہ. ملتی کہاں ہے دولت ایمان تیرے بغیر. بے شک, بے شک. لارے ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا, انسان کبھی نہ بن سکا انسان تیرے بغیر. سبحان اللہ. کیا دیر ہے برسنے میں اے ابر کرم برس, کیا دیر ہے برسنے میں اے ابر کرم برس, دھوئے گا کون دامن رسیان تیرے بغیر. سبحان اللہ. واہ واہ. شوہر سبحان اللہ. مصدر مہر و وفا, صاحب صدق و صفا, کشور طریقت کے شہریار, فلک تصوف کے تاجدار, غلام حبیب کردگار, ولی ابن ولی, عظیم عاشق رسول, محبت
تاجدار کائنات سے سرشار، ہم سب کے یار، وفادار وفادار وفادار، فضیلت الشیخ سید شبیر علی شاہ صاحب گیلانی، جید علماء کرام، اور حضور ختمی مرتبت باعث تخلیق کائنات، محبوب نگارند آثار و آیات، شفیع مجرماں، راحت قلوب عاشقاں، نور دید مشتاقاں، سبحان اللہ، کہ گلیوں میں اپنی پلکوں سے جھاڑو دینے والوں، ان کے پاؤں کے دھون کو آب حیات سمجھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ زمانے بدلتے تھے، بدلتے ہیں، بدلتے رہیں گے۔ گردش لیل و نہار ایک مسلمہ حقیقت ہے، یہ جملہ باری دیگر دہرائے دیتا ہوں۔ گردش لیل و نہار یہ مسلمہ حقیقت ہے، لیکن عاشق کبھی نہیں بدلتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہو گے تو آگے چلوں گا۔ سبحان اللہ، یہ محفل میرے دوستو اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے کہ لب ہلیں لیکن بے مقصد نہ ہلیں، مقصد کے ساتھ ہلیں۔ جو کلمہ تلفظ ہو وہ اس خالق کی رضا کے نور سے آشنا ہو جس کے حضور ہم نے حاضر ہونا ہے۔ ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو تاکہ آگے چلو۔ جو رنگ میں چاہتا ہوں اللہ کرے وہی رنگ آپ پہ چڑھ جائے، اور چڑھا دکھائی دے رہا ہے، چڑھا دکھائی دے رہا ہے۔ میرے دوستو آج تو انہی کے پاس آئے ہیں نا آپ جو رنگ چڑھاتے ہیں۔ باری دیگر سن لو، آج تو انہی کے پاس آئے ہیں جو رنگ چڑھاتے ہیں، اور سنو یہ رنگ دنیا کا نہیں چڑھاتے، وہ اس کا رنگ چڑھاتے ہیں جس کی خاک پاک دنیا ترستی ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری، کس کا رنگ؟ توجہ میری طرف، کس کا رنگ؟ والضحا کے چہرے والے کا رنگ، سبحان اللہ، واللیل کے زلف والے کا رنگ، سبحان اللہ، شمس الضحا کا رنگ، کاف الورا کا رنگ، نور الہدا کا رنگ، قسیم و جسیم کا رنگ، وسیم و نسیم کا رنگ، کریم و رحیم کا رنگ، بشیر و نذیر کا رنگ، داعی اللہ کا رنگ، سراج منیر کا رنگ، سبحان اللہ، یاسین کا رنگ، طٰہٰ کا رنگ، مزمل کا رنگ، مدثر کا رنگ، چلتے پھرتے قرآن کا رنگ، محبوب رحمان کا رنگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں خدا کی عزت کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ جو بھی اس در پہ آیا آنے سے پہلے اس کا رنگ کچھ اور تھا، جب لوٹا تو محمدی رنگ لے کے لوٹا۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ۔ بارے دیگر سن لو،
کچھ کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں بہت کچھ کہہ رہا ہوں، کچھ کہنے آیا ہوں، آپ کچھ سننے آئے ہیں، میں بھی یوں ہی نہیں آیا، آپ بھی یوں ہی نہیں آئے، تذکرہ یار ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے دوستو، آج تو اس کا ذکر ہو رہا ہے نا جس کا ذکر کر کے خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، بولو ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ الکبیر، کہ ہمارے آنگ آنگ میں، ہر عضو بدن میں خوشی کا رنگ بر جائے۔ سبحان اللہ، لیکن یہ یاد رکھو، آقا کا مقام، آقا کی شان کون ہے جو آپ کی رفعت کے حوالے سے کچھ کہہ سکے، آپ کی معراج کے حوالے سے کچھ کہہ سکے، آپ کی بلندی کے حوالے سے کچھ کہہ سکے، آپ کی عظمت کے حوالے سے کچھ کہہ سکے، آپ کے ارتقاء کے حوالے سے کچھ کہہ سکے، آپ کی فضیلت، معارج و مدارج کے حوالے سے کچھ کہہ سکے۔ مجھے کہنے دیجئے، اللہ کی عزت کی قسم، میرے اور آپ کے آقا کا مقام تو وہ مقام ہے کہ خدا بھی اپنے محبوب کا ذکر کر کے توجہ ہے۔ یہ ایجاد نہیں تھا، پھر بھی تو ذکر رسول لوگ سنتے تھے۔ سبحان اللہ، شاید کیوں کر جائے میرے دل میں میری بات، اس کو وجود ہی نہیں ملا تھا۔ میرے دوستو، یہ مشین تخلیق ہی نہیں پائی تھی، اس وقت بھی تو ذکر رسول ہوتا تھا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو توجہ، میری طرف کچھ کہنے لگا ہوں، جب تک یہ ذرا درود الصلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ توجہ میری طرف، وقت بہت تھوڑا ہے، 30 منٹ دیے گئے ہیں، لیکن یہ میرے لیے جو حضرت صاحب کی طرف سے، اعلیٰ حضرت کی طرف سے عطا ہوئے غنیمت ہے، غنیمت ہے، غنیمت۔ سبحان اللہ، میری سے باعث سعادت ہے، باعث سعادت ہے، باعث سعادت ہے، باعث خیر ہے، باعث برکت ہے۔ اور سنو، ایک لفظ کہہ رہا ہوں، باعث نجات ہے۔ ایک ہے خود بولنا، ایک ہے کسی کے اشارے سے بولنا۔ خود بولنا کچھ اور ہوتا ہے، کسی کے اشارے سے بولنا کچھ اور ہوتا ہے۔ حضور کے گھر کا شہزادہ اشارہ کرے، ہم تو در کے لوگ ہیں، یہ مصطفیٰ کے گھر کے لوگ ہیں۔ اگر حضور کے گھر کا شہزادہ اشارہ کرے، فضل ربانی بولو، لیکن تعریف کسی اور کی نہیں کرنی ہے، اسی کی کرنی ہے کہ جس کی خیرات ہم کھاتے تھے اور صبح قیامت تک لوگ کھاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ موقع میرے لیے باعث خیر بھی ہے، ماشاءاللہ، باعث برکت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج میں خوش ہوں، بہت زیادہ خوش ہوں، میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا۔ میرے دائیں جانب بھی علماء، میرے بائیں جانب بھی علماء، اللہ الکبیرہ، اور پھر درمیان میں آفتاب طریقت، مہتاب رشد و ہدایت، فلک عشق کے نیر تاباں، اور اللہ الکبیرہ سمائے محبت کے مہر درخشاں، اور غلام خواجہ دیہاں۔ کون ہے؟ شبیر علی شاہ ہے، شبیر علی شاہ ہے، شبیر علی شاہ ہے۔ آج فضل ربانی کو کہنے دیجئے، آج اپنے اس خادم کو کہنے دیجئے، آج اپنے اس غلام کو کہنے دیجئے، اللہ کی عزت کی قسم، اس شہزادے نے آج اپنا گن اور اپنی تعریف کروانے آپ کو یہاں نہیں بلایا، اپنی قصیدہ سرائی کے لیے نہیں بلایا۔ میرے دوست اس لیے بلایا ہے کہ ان کے دل ہی دل میں خواہش انگڑائی لے رہی تھی، دل ہی دل میں یہ تمنا محو رقص تھی کہ مصطفیٰ کے غلام آئیں، آمنہ کے لال کے غلام آئیں،
آئے ہائے شہید و سرا کے غلام آئے، امام الانبیاء کے غلام آئے، ذکر مصطفیٰ بھی ہو اور ذکر خدا بھی ہو۔ اللہ 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ چورا شریف، آستانہ علیہ بغداد شریف۔ توجہ میری طرف، جو حضرات تشریف لا رہے ہیں حضور سے مل رہے ہیں انہیں روکو نہیں، کوئی سعادت محروم نہ ہو جائیں، سعادت کے موتی انہیں اپنے دامن میں چننے دو۔ ایک شیخ سے ملاقات ہو رہی ہے، ایک مربی سے ملاقات ہو رہی ہے، ایک محسن سے ملاقات ہو رہی ہے، ایک آہ والے سے ملاقات ہو رہی ہے، اور ایک آئے ہائے سود و گداز کے نور سے آشنا ایک مرد کامل سے ملاقات ہو رہی ہے۔ انہیں ملنے دو، ملنے دو، ملنے دو۔ اور سنو، یہ فقط ملیں گے نہیں، یہ جب ملیں گے نا تو جن سے ملیں گے اللہ کی عزت کی قسم، وہ جب ہاتھ اپنا آگے بڑھائیں گے، وہ جب ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیں گے، چومیں گے، تو یہ ہاتھ اللہ کی عزت کی قسم مجھے کہنے دیجئے حضور کے گھر کے شہزادے کا ہاتھ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کس کا خون ہے؟ یہ حسن کا خون ہے۔ یہ کس کا خون ہے؟ یہ حسین کا خون ہے۔ یہ کس کا خون ہے؟ یہ فاطمہ کا خون ہے۔ یہ کس کا خون ہے؟ علی کا خون ہے۔ یہ کس کا خون ہے؟ محمد عربی کا خون ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے میرے دوستو تمہید میں ایک بات کہی تھی، آغاز میں ایک بات کہی تھی کہ عشق والے بدلتے نہیں، واہ، عشق والے بدلتے نہیں۔ 10 منٹ باقی ہے میری گفتگو کے، آپ کی توجہ کا محتاج ہوں۔ عشق والے بدلتے نہیں۔ حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور غلام محی الدین صاحب، عشق والے بدلتے نہیں، اونچی آواز سے پھر کہو، بدلتے نہیں، عشق والے بدلتے نہیں، بدلتے نہیں، بدلتے نہیں۔ اس لیے نہیں بدلتے کہ عشق والے بے ایمان نہیں ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، واہ، علماء سمجھتے ہیں کیا کہہ گیا ہوں، اور جو کچھ میں نے کہا ہے قرآن سے کہا ہے، اور جو کچھ میں نے کہا ہے اقوال صاحب قرآن سے کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جملہ بھاری دیگر دہرا دوں، بولو ایک آواز سے دہرا دوں۔ میرے دوستو عشق والے بدلتے نہیں، بے شک، 3 مرتبہ کہو تاکہ آپ کو یاد رہے اور یہ جملہ آپ کے آئینہ دل میں اتر جائے، پھر نکلنے کا نام نہ لے، اور پھر زندگی میں آپ ٹھوکریں نہیں کھائیں، پٹڑی پہ چڑھے رہیں۔ ہائے ہائے، جیسے بھٹکا ہوا کوئی آہو ہو، کوئی اٹھے سوئے حرم لے جائے۔ تو یہ یاد رکھو، یہ جملہ اگر آپ کو یاد رہے گا تو آپ انشاءاللہ پٹڑی سے اتریں گے نہیں، نہ آپ کا رخ ادھر ہوگا، نہ ادھر ہوگا، ادھر ہوگا، مصطفیٰ ادھر ہوگا۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ۔ اب توجہ میری طرف، عشق والے بدلتے ہیں، ابھی عشق ہے کیا شے؟ حضور اگر اجازت ہو سبحان اللہ، 10 منٹ باقی، عشق ہے کیا چیز؟ میرے دوستو، لوگ اپنے اپنے رنگ میں اس کی توضیح سے کام لیتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میرے دوستو، ہر عالم کی اپنی سوچ ہے، اونچا ہوا، ہر عالم کی اپنی سوچ ہے، اپنی سوچ ہے۔ اللہ الکبیرہ، ہر مفتی کی اپنی سوچ، ہر قاضی کی اپنی سوچ، ہر مقنن کی اپنی سوچ، صوفی کی اپنی سوچ، ہر درویش کی اپنی سوچ،
ہر قلندر کی اپنی سوچ، ہر فقیر کی اپنی سوچ، ہر پیر کی اپنی سوچ، ہر اللہ والے کی اپنی سوچ، ہر اللہ والے کی اپنی سوچ. لیکن کیوں نہ میں حضور کے کی یار کا واقعہ آپ کے حسن سماعت کی نظر حضور کے ایک یار کا واقعہ آپ کی حسن سماعت کی نظر کر دوں تاکہ ذہن کی گچھیاں سلجھ جائیں، اگر الجھی ہوئی ہیں تو سلجھ جائیں، آپ حقیقت آشنا ہو جائیں، آپ کو پتا چلے عشق کہتے کس کو ہے، کہتے کس کو ہے. تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھتا، بال کی کھال اتارنا مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اسٹیج پہ بیٹھنے والے بھی سب علماء ہیں، اور پھر پیران اعظام میں سے وہ صاحبان عز و شرف تشریف فرما ہے جن پر طریقت فخر کرتی ہے، شریعت ناز کرتی ہے. اور جنڈال میں بھی رسول اللہ کے غلام موجود ہیں، حضور کے شہدائی موجود ہیں. میں اب بال کی کھال نہیں اتاروں گا، میں اجمال سے کام لے کر فقط اشارہ کرنا مقصود سمجھوں گا. میرے دوستو، کیا حضور نے اپنے غلام سے پوچھا نہیں تھا کہ کیا چاہتے ہو؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار علیہ چورا شریف، تاجدار چورا شریف، جیوے 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 جیوے. علیہ شریف. توجہ میری طرف. میرے دوستو، نیاریاں شریف بھی نیاریاں شریف اس حوالے سے بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. 5 منٹ اگر ملاقات حضرت صاحب کی اجازت سے، بس 5 منٹ میرے باقی یہی بیٹھ جائیں. آپ سب یہی بیٹھ جائیں، آپ سب یہی بیٹھ جائیں. میری گزارش ہے بیٹھ جائیں، میری التماس ہے بیٹھ جائیں، میری آپ سے عرض ہے بیٹھ جائیں. خدا را 3 منٹ باقی ہیں، آپ بیٹھ جائیں، میں اپنی گفتگو کو ختم کر لوں. کسی نے نعرہ لگایا نیاریاں شریف، نیاریاں شریف، نیاریاں شریف بنا تو انہی خواجگان کے صدقے سے بنا. سبحان اللہ. بیٹھیں بیٹھیں، میں نے کہا نا بیٹھیں. میں آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں بیٹھیں، میں آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں بیٹھیں. کوئی اور زبان نہیں بول رہا ہوں. جو ہی میری گفتگو ختم ہو پھر میرے دوستو، جس طرح ایک طریقہ معمول ہے اس کے مطابق حضور سے ملنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کچھ لے کے جائیں. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. خدا را توجہ اس طرف. میرے حضرت نے ایک بات کی تھی، حضور علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت غلام محی الدین نقشبندی مجددی مدد اللہ العالی نے کئی ایک آستانوں کے نام لیے تھے. اب بھی میں بھی لینا مناسب سمجھتا ہوں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. سبحان اللہ. علی پور شریف بے مثل آستانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آلو مہار شریف بے مثل آستانہ ہے. سبحان اللہ. رپڑ شریف بے مثل آستانہ ہے. سبحان اللہ. عیدگاہ شریف بے مثل آستانہ. بولو سارے. سبحان بے اللہ. مثل آستانہ. اور بے شمار آستانے جو اپنی وہ آستانے اپنے مثیل نہیں رکھتے، نظیر نہیں رکھتے. نیاریاں شریف بے مثل آستانہ، محلہ شریف بے مثل آستانہ، کیاں شریف بے مثل آستانہ، ان کے پیر کا آستانہ بے مثل آستانہ، پھر ان کے پیر کا آستانہ بے مثل آستانہ. یہ سب آستانے عشق رسول محبت رسول کے بہتے ہوئے دریا ہیں. لیکن آج فضل ربانی کی بات سنو، سب دریا تو ہیں لیکن منفذ چورا شریف ہے. چورا شریف ہے. اللہ 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 اللہ. میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں. آپ نے میری زندگی کتنی ہے. سبحان اللہ. میں نے پچھلے سال بھی حضور قبلہ عالم کی موجودگی میں ایک بات کہی تھی کہ نہ جانے آئندہ سال میں آ سکوں گا یا نہیں آ سکوں گا.
لیکن پھر یہ وہی جملہ دہرا رہا ہوں کہ آئندہ سال پھر آ سکوں گا یا نہیں آ سکوں گا، لیکن یہ جملہ دہراؤ، نہ جانے آئندہ سال میں آپ کو دیکھ سکوں یا نہ دیکھ سکوں۔ میرے دوستو پھر وہ جملہ دہرائے دیتا ہوں کہ جتنی بھی گدیاں ہیں، آستانے ہیں، رشد و ہدایت کے مراکز ہیں، ان کا منصب اگر کوئی گدی ہے تو چورا شریف ہے، چورا شریف ہے، چورا شریف۔ سبحان اللہ۔ اور پچھلے سال بھی میں نے ایک بات کہی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں، میں اس آستانے میں پیر بن کے نہیں آیا۔ واہ 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 واہ۔ حضرت جی میں آپ کی زلفوں کا اسیر بن کے آیا ہوں، اس آستانے کے ایک ایک فرد کا غلام بن کے آیا ہوں۔ 4 منٹ باقی ہیں، انشاءاللہ میں وقت کا پابند ہوں گا، 30 منٹ دیے گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ جائیں، میرا کام ہے سمجھانا، آپ کا کام ہے سمجھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کام ہے سمجھنا۔ لوگ کہتے ہیں نور محمد، جی آئے ہائے، سبحان اس اللہ۔ میں شک نہیں کہ غوث المعظم تھے، واہ اس میں شک نہیں کہ قطب الاقطاب تھے، واہ۔ اس میں شک نہیں کہ واقعی وہ صاحب عز تھے، صاحب شرف تھے، صاحب مقام، صاحب مقام اللہ اکبر، عالی شان تھے، علوم میں، مرتبے میں، درجات میں، کمالات میں، حیثیت میں، آن میں، بان میں، شان میں کوئی مثیل نہیں رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، نام نور محمد تھا، سبحان نام نور محمد تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نور محمد غوث المعظم تھے، شاید مجھ پہ اثر نہ ہو، جی اور میں نے قبول بھی نہیں کیا اثر۔ کئی ایسے کہتے ہیں اوتاد تھے، قطب الاقطاب تھے، قطبوں کے قطب تھے، مشائخ کے شیخ تھے، ہر ایک کے مربی تھے، محسن تھے، درد والے تھے، ہر گرتے کو اٹھانے والے تھے، بڑے خلیق تھے، بردبار تھے، صاحب علم تھے، صاحب حیا تھے، صاحب وفا تھے، درد والے تھے، سوز و گداز والے تھے۔ ان چیزوں کا شاید مجھ پہ اثر نہ ہوا ہو، لیکن خالی نام جب کسی نے لیا تو میں اس کی حقیقت کو جاننے کے حوالے سے تڑپتا رہا کہ نور محمد۔ میرے دوستو پتہ چلا کہ نام ہی نور محمد نہیں تھا، خدا کی عزت کی قسم وہ محمد کا نور تھا، نور تھا۔ شاید یہ ٹائٹل جتنے بھی ہیں، یہ القابات، ان کا مجھ پہ اثر نہ ہو، لیکن یہی کافی ہے کہ نور محمد۔ اب سنو، فقط نام نور محمد نہیں تھا، واقعی نور محمد تھے۔ نور محمد نہ ہوتے تو اتنی گدیوں کو روشنی کیسے ملتی، یہ تاریکی اجالے میں کیسے بدلتی۔ کسی کوئی شرق کا خاکدان ہے، کوئی غرب کا خاکدان ہے، کوئی جنوب کا خاکدان ہے، کوئی شمال کا خاکدان ہے، وہاں سے پروانے کیسے اٹھتے، پھر اپنے اس مرکز پہ آ کر ان کے دلوں میں جو تاریکی میوے رقص تھی وہ کس طرح روشنی میں بدلتی، تو پتہ چلا کہ نام کا نور محمد نہیں تھا، وہ واقعی نور محمد۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب باری آتی ہے ان کے بعد فقیر محمد کی۔ واہ، سبحان اللہ۔ سوا ایک ہو گیا ہے، حضرت حضور کے عالم فرمائے یہ سننا چاہتا ہوں۔ واہ، اب اگر میری جیسے فرما کے شرح، یعنی اس کی حقیقت روح سے، جوہر سے، جو آنے والے ان کو آگاہ کر دو، آگاہ تو ہیں لیکن اشارہ کر دو، تو میرے دوستو اگر 5 منٹ اور لگ جائیں کوئی حرج تو نہیں؟ دونوں ہاتھ کھڑے بسم اللہ، بسم اللہ۔ اب ان کی اجازت سے انہوں نے اجازت مرحمت فرما دی، ان کے بعد مقام فقیر محمد کا آتا ہے۔ بولو سارے کس کا؟ فقیر محمد، فقیر محمد۔ واہ واہ واہ، ہر ایک فقیر محمد نہیں کہتا، ہائے ہائے ہائے، میں کچھ سمجھا رہا ہوں، ہر ایک نور محمد کہتا ہے، نور محمد نہیں ہائے کہتا، ہائے، ہر ایک فقیر محمد کہتا ہے، فقیر محمد نہیں کہتا۔ میں اس وقت فقط سمجھانے کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں فقیر محمد، لیکن اصل میں وہ فقیر محمد تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، لیکن علماء جانتے ہیں
کہ فقر کی 3 قسمیں ہیں. فقر غیور کچھ اور ہے, فقر سلمان کچھ اور ہے, اور فقر منسن کچھ اور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں فقر غیور کی بات کروں گا فقط بس ایک ہی شعر میں. فقر غیور کی بات کروں گا, فقر سلمان کی بات کروں گا, جس کا حامل فقیر محمد تھا. سبحان اللہ. عقل والا بڑی خوب بات کہہ کے چلا گیا ہے. ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری, ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری, ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. دوبارہ سنو گے؟ جی جی بسم اللہ. سنا دوں؟ سبحان اللہ. سنو پھر. ایک فقر سکھاتا ہے, لیکن یہ بھوکے کا فقر ہے. سیاحت کو نخچیری, یہ مفلس اور کلاش جو کسی پرندے کے شکار کے لیے نکلا ہوتا ہے. اس کا شکار کروں, پیٹ کی آگ بجھاؤں, یہ فقر کچھ اور ہے. جس فقر کی بات میں کر رہا ہوں سنو. ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری, ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. عجب بستی ہے چورا شریف کی. بس آخری کلمات سنو. بہت بے ادبی کر چکا ہوں. آج مجھ سے 2 گستاخیاں ہوئی ہیں, آج مجھ سے 2 بے ادبیاں ہوئی ہیں. پہلی گستاخی تو یہ کہ میں نے حضور قبلہ عالم کی خدمت میں یہ عرض کی تھی کہ حضور بے شک درد کمر کا درد مانے ہے, لیکن باوجود اس کے بھی اگر اجازت ہو تو کھڑے ہو کے میں گفتگو کروں. آپ نے فرمایا نہیں, آپ میرے محبوب ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ کرسی پہ بیٹھ کے گفتگو کرو. لیکن یہ ان کی شفقت کا اعجاز ہے, ان کی مہربانی ہے. ورنہ میں اس وقت بخدا دل کی کیفیت سے آپ کو آشنا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا جسم کرسی پہ ہے, لیکن میرا دل ان کے قدموں میں. واہ 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 واہ. اونچی آواز سے کہہ دونوں سبحان اللہ. اب سنو, عجب بستی ہے چورا شریف کی. یہ 2 دفعہ دہرا دو میرے ساتھ. عجب بستی ہے چورا شریف کی. پھر کہہ دو. عجب بستی ہے چورا شریف کی. اگر اس بستی میں ایک محبوب الہی قدم نہ رکھتا, ایک محبوب الہی قدم نہ رکھتا, یہ بستی فقط بستی ہوتی. سبحان اللہ. نہ اس کا نام ہوتا نہ نشان, نہ اس کا نام ہوتا نہ نشان. میرے دوستو آؤ نا, حقائق کے کچھ موتی چننے کی کوشش کریں, جن موتیوں کو صحیفہ سباوی نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے. سبحان اللہ. پتھر ہے, بولو کیا پتھر. حضرت ابراہیم پتھر پہ کھڑے کعبہ کی دیواروں کو تعمیر فرما رہے ہیں. ادھر کعبہ کی دیواریں تعمیر ہو رہی ہیں. اللہ الکبیرہ, دیوار اونچی ہوتی چلی جا رہی ہے, اور ادھر پتھر مائل موجود ہے. سبحان اللہ. اور حضرت ابراہیم سے رہا نہ گیا. پتھر, میں تو کعبہ کی دیواروں کو چوم رہا ہوں, تم پہ کھڑے ہو, تو کیسے بلند ہو رہا؟ تو پتھر جواب دیتا ہے کہ اگر میں پست رہوں تو آپ کے قدموں سے لگنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر میں پست رہوں تو آپ کے قدموں سے لگنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب کعبہ کی دیواریں تعمیر ہو چکی, پھر اسی پتھر پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوئے, کسی اور کی تعریف نہیں کی, قصیدہ بیان فرمایا, نعت پڑھی, سبحان اللہ. تعریف شروع کی. کس کی؟ نبی آخر الزمان کی, محبوب دو عالم کی.
نیر تاباں کی، مہر درخشاں کی، اللہ کے پیارے محبوب کی تعریف۔ الہی میں جانتا ہوں تیرا آخری نبی کیسا ہے، وہ تو آفتاب ہے، وہ تو مہتاب ہے، وہ تو اللہ الکبیرہ، تیرے بعد مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام والا ہے، وہ تو نبیوں کا نبی ہے، وہ تو رسولوں کا رسول ہے، اور گردوں کو اٹھانے والا ہے، ہر ایک کو دعا دینے والا ہے، دکھیوں کے غم میں اور ان کے دکھ میں برابر کا شریک رہنے والا ہے، جو پتھر اس کو مارے ان کو سینے سے لگانے والا ہے، جو ان کو گالیں دے دعائیں دینے والا ہے۔ الہی میری خواہش ہے کہ وہ میری ذریت سے پیدا ہو، میری نسل سے پیدا ہو۔ تو خدا پتھر سے مخاطب ہوا، اے پتھر اس وقت کو یاد کر کہ جس وقت یہ ابراہیم تجھ پہ کھڑا، اس وقت یہ ابراہیم میرا بھیجا ہوا نبی رسول جو تجھ پر کھڑا، میرے آخری محبوب، میرے محبوب جو آخر میں آئے گا، جسے میں بھیجوں گا، اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اس وقت کو تو یاد رکھ، تو وقت وہ میرے دوستو پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں اس کے نقش اس پہ ثبت ہو گئے۔ تو خدا نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، سب پتھروں کو کعبے سے ہٹا دو، اس پتھر کو نہ اٹھانا کہ اس پر میرے خلیل نے کھڑے ہو کر میرے محبوب کی تعریف کی تھی، کعبے کے قریب نصب کر دینا۔ اور پھر خدا نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والے میرے بندے اور میرے محبوب کے غلام جب بھی آئیں تبار سے فارغ ہوں، اس پتھر کے قریب جائیں، اس کو مصلی بنائیں، جائے نماز سمجھ کر نماز پڑھیں، اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ ان کی یہ نماز میں اپنی بارگاہ میں قبول کروں۔ میرے دوستو پتھر پہ کچھ دیر کھڑے ہوئے، ابراہیم نے حضور کی تعریف کی، تو چورا شریف 400 سال سے یہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ بولو، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، آج تک ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ جس طرح خدا نے پتھر سے کہا تھا، علماء کرام آپ سن لیں، دل کے کانوں سے سنیں، جس طرح پتھر سے کہا تھا کہ اس وقت کو یاد کرو، اسی طرح اللہ اس زمین خطہ ارضی چورا شریف سے کہے گا کہ اس وقت کو یاد کرو، اللہ الکبیرہ، کہ تیرے اے زمین تیرے سینے پہ میرے محبوب کا ذکر ہوتا تھا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ جس طرح وہ بعظمت ہے، اس طرح یہ بعظمت ہے۔ میرے دوستو یہ تو اللہ کی نشانی میں سے نشانی ہے یہ جگہیں۔ خدا ہمارا آنا قبول فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے، ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، چورے والے جتنے بھی سرکار ہیں ان کا سایہ عاقبت ہمارا نصیب ٹھہرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو حضور کا فرمان میں نے آپ کے حسن سماعت کی نظر کیا تھا، وقت نے اجازت نہیں دی اس پہ بھی بولتا، یار زندہ صحبت باقی، باقی عند المولا کی، زندگی نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اب حضور سے میں اجازت چاہتا ہوں، ایک انتہائی ضروری کام ہے، میں جانا چاہتا ہوں، اور حضرت صاحب سے اجازت کا واسطہ۔